آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں مبشر زیدی۔ بھارتی راجیہ سبھا کی وائس چیئرمین نجمہ ہپت اللہ بہت ہی پرانی سیاستدان تھیں۔ عمر کا بیشتر حصہ انہوں نے کانگریس میں گزارا، پھر آخری عمر میں بی جے پی کی طرف ملتفت ہو گئیں۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کیا؟ کہنے لگی بھیا کیا بتاؤں، یہ نگوڑی سیاست بھی کیا کیا دن دکھائے ہے۔ کل سے ایک ہڑدنگ مچی ہوئی ہے۔ آصف زرداری نے فوج کے سپہ سالار کے حق میں بیان دیا کہ نہیں دیا، یہ بیان کہاں سے اترا، تھرو پراپر چینل کیوں نہیں آیا، یہ کیا وقت تھا، آدھا بیان دیا، پورا دیا، پونا دیا، کیا دیا؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس نے بھی یہ بیان دیا اس نے دروازے کے اندر سے جھانکا، بیان کا پٹاخہ ایسے پھینکا اور اس کے بعد نکل لیا، اور ہم سب ایک ہڈی کی طرح اس پہ پل پڑے۔ آپ نے اب تک بہت ساری ڈسکشنز اس پہ دیکھ لی ہوں گی، خوب صفائیاں ہو رہی ہیں، مولا بخش چانڈیو، قمر زمان قاہرہ، سعید غنی، شیری رحمان، شازیہ مری اور پھر پرویز رشید صاحب کود گئے، ایک ہڑدنگ مچی ہوئی ہے۔ اصل ماجرا کیا ہے؟ ہمارے پاس چڑیا تو ہے نہیں، لہٰذا ہم نے ایک گدھ چارٹر کیا اور اسے روانہ کیا کہ جا کے اس بیان کا اور اس ہڑدنگ کا پنجر لے کے آئے تاکہ پتہ چلے کہ ماجرا کیا ہے۔ اس ماجرے کی رپورٹ شام سے بنا رہے ہیں مبشر زیدی، آپ ہی بتائیے۔ جی وسعت صاحب، یہ شام سے نہیں، یہ ماجرا تو کل دوپہر سے شروع ہو گیا تھا۔ مجھے آصف زرداری کے ایک ساتھی، ان کا واٹس ایپ میسیج آیا 2:23 پر، جس کو ہم دکھا بھی سکتے ہیں اگر اسکرین کے اوپر ظاہر ہے۔ کل دوپہر، یہ بیان آنے سے 4 گھنٹے پہلے کی بات ہے۔ ظاہر ہے میں بھی چونکا، اور یہ دیکھیے ٹائم بھی آ رہا ہے کہ ان کا ایک انتہائی اہم بیان جاری ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے رپورٹر کی انسٹنکٹ تھی، میں نے واپس فون کیا، میں نے کہا جناب ذرا بتائیے کہ ہے کیا اس کے اندر۔ تو مجھے کہا گیا کہ جنرل راحیل شریف کے حوالے سے ایک بڑا اہم بیان آ رہا ہے، تو آپ انتظار کیجئے اور جلدی آپ کی خدمت میں پیش ہو جائے گا۔ اور میں نے، ظاہر ہے رپورٹر کی اپنی ایک ٹھڑک ہوتی ہے، میں نے اسے کہا کہ یار بھائی مجھے بتا تو دو کہ ہے کیا۔ تو اس نے مجھے پڑھ کے بیان سنانا شروع کیا اور کہا کہ بیچ میں یہ بھی تھا کہ زرداری صاحب کا کہنا تھا کہ لوگوں کا بہت اصرار ہے اور لوگ اس بات پہ مصر ہیں کہ جنرل راحیل شریف جو ہیں ان کو اپنی ایکسٹینشن واپس لینی چاہیے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ یہ ابھی بیان ہم نے ابتدائی طور پر تیار کیا، ابھی دوبارہ زرداری صاحب کو بھیجنا ہے اپروول کے لیے، ان کو اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان واپس لینا چاہیے۔ تو اس کا اندیا دیا تھا انہوں نے، لپیٹا اس میں تھا کہ کیونکہ لوگوں کا یہ خیال ہے اور لوگ چاہتے ہیں دیوانہ وار، بالکل عوام کے پرزور اصرار پہ یہ فلم چلنی چاہیے۔ تو جب یہ واپس گیا بیان ان کے، اور اس بیان کی واٹس ایپ کی کچھ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں، ظاہر ہے ہم باوجہ دکھا نہیں سکتے، لیکن آئی ایم پریوی ٹو دس، تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھر زرداری صاحب نے وہ کاٹ کوٹ کے اینڈ میں ایک نیا بیان جاری کیا۔ اس سے پہلے ایک اور واٹس ایپ پہ مجھے میسیج آیا کہ جناب وہ انتہائی اہم بیان جو ہے وہ 6 بجے جو ہے وہ جاری ہوگا، یہ دیکھیے آپ 6 بجے شام کو؟ جی 6 بجے شام کو۔ میں نے کہا جی بالکل صحیح ہے، اور اس کے بعد میں نے پوچھا کہ کیا چل رہا ہے، تو انہوں نے کہا جناب یہ بس بیان آیا ہی چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بیان آ گیا تقریباً اسی ٹائم پہ 5:59 پہ، یعنی 6 بجے کے آس پاس۔ تو وہ بھی دکھا دیجئے جو وہ واٹس ایپ میسیج آیا، اس میں کہا گیا کہ قومی تاریخ کے اس نازک موڑ پر جنرل راحیل شریف کا اعلان قبل از وقت ہے۔ یہ کہا گیا کہ پری میچور ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ذرا ہلچل مچ گئی ہر جگہ، لیکن کیونکہ کل پی ایس ایل کا فائنل تھا تو عوام نے کہا کہ چھوڑو کیا محنت کرنی ہے اس پہ، تو دیکھ لیں گے بعد میں۔ اور آج آپ نے دیکھا تمام تر ٹاک شوز بھی اسی پہ ہوئے۔ تو اس کے بعد بیان آیا، تو جیسے جیسے بیان کی گونج جو ہے اور بریکنگ نیوز کی شکل میں ہر جگہ فلیش ہونی شروع ہو گئی، میچ سے پہلے اخبارات میں بھی چھپی ہر جگہ۔ لیکن ایک عجیب سی بات ہوئی کہ اس کے بعد جو ہے تقریباً رات 12 بجے کے آس پاس جو حامد میر صاحب ہیں، فیمس اینکر ہیں، جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی۔ انہوں نے کہا
کہ جناب مجھے جو ہے آصف علی زرداری کا فون آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کی. اگر یہ دیکھیے یہ ان کی ٹویٹ بھی چل رہی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جو ہے ایکسٹینشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. اچھا جی, لوگوں میں مزید ہلچل مچ گئی. انہوں نے کہا جی ایسی تو کوئی اسٹیٹمنٹ اس کا مطلب ہے ہی نہیں. ٹھیک. لیکن اسی کے تھوڑی دیر بعد حامد میر صاحب کا ایک اور ٹویٹ آ گیا جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جناب میں نے جو ہے نا ٹیررزم کے اوپر جو ہے افواج کے کمٹمنٹ اور جنگ سراہا ہے, اور جو ہے ان کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جناب جو ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. تو اس میں ایکسٹینشن گول ہو گئی. اچھا, حامد میر صاحب کی سلائٹ کنٹرڈکشن یہ ہے کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری نے فون کر کے انہیں یہ کہا کہ جناب میں نے کوئی بیان نہیں دیا, اور دوسری ٹویٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن زرداری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف ہم فوج کے شانہ بشانہ کھڑے. اچھا, یہ بھی ہو گیا. ہم بھی پروگرام کر کے چلتے بنے. تو رات کو کوئی 2 بجے کے قریب, جبکہ اخبار کی آخری کاپی نکل چکی تھی اور ٹی وی چینل جو ہے نا وہ بھی ریپیٹ موڈ میں آ چکے تھے, لہٰذا کسی کو اس وقت جو PPP سندھ کے میڈیا سینٹر کے انچارج ہیں سینیٹر سعید غنی صاحب, ان کا ایک بیان آ گیا. کم و بیش وہی بیان تھا, اور اس کی بھی واٹس ایپ میسج جو ہے انہوں نے زرداری صاحب کا بیان جاری کیا. جی بالکل. تو انہوں نے زرداری صاحب کا فارمل بیان تو پہلے بھی جاری ہو گیا تھا نا, دوسرا فارمل بیان جاری ہوا جو مائنس راحیل شریف تھا. اچھا, تو اس میں راحیل شریف کا تذکرہ بالکل گول کر دیا گیا. اب جب صبح ہوئی تو سب نے دوبارہ سے, اخباروں نے ظاہر ہے وہ بیان چھاپا, اس کے بعد ٹاک شوز کے اندر جو ہے یہ بھی شروع ہو گیا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن کیونکہ میں خود پریوی تھا اور میں نے ظاہر ہے 5000 تحقیقاتی خبریں نہیں کی ہوئی, لیکن تھوڑی بہت جتنی بھی کی ہوئی ہیں, تو میں ظاہر ہے کھوج میں تو لگا ہی رہتا ہوں کہ جناب ادھر سے کچھ مل جائے, ادھر سے کچھ مل جائے, کچھ نہ کچھ. تو میں نے دوبارہ فون کیا تو مجھے یہ ان کے ساتھی نے بتایا, انہوں نے کہا جناب میرے پاس پورے میسیجز زرداری صاحب کے پڑے ہوئے ہیں, جس میں کیا لائن انہوں نے کاٹی ہے, کیا لائن انہوں نے بتائی ہے, وہ سب موجود ہے. تو ظاہر ہے میں ان کو پھنسانا بھی نہیں چاہ رہا کہ وہ جو ہے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ پیپلز پارٹی کے اندر ایکچولی 2 گروپس ہیں. ایک گروپ یہ چاہتا ہے کہ فوج کے ساتھ جو ہے نا معافی تلافی کر لی جائے, اور دوسرا گروپ یہ چاہتا ہے کہ نہیں جناب عدی فریال وغیرہ, ہاں عدی فریال وغیرہ کا. اور دوسری سائڈ پہ جو ہے شہری رحمان صاحبہ اور دوسرے جو کہ مطلب سینٹ میں ہیں, جو کہ ذرا فرحت اللہ بابر ہیں, ترجمان ہیں, جو آج کل لنڈن میں ہیں. تو ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو ایک نیچرل پوسچرنگ رہتی ہے ٹورڈز پرو ڈیموکریسی اور اسٹیبلشمنٹ سے ذرا فاصلے پہ رہیں اسٹیبلشمنٹ سے, تو اس کو اڈیپٹ کرنا چاہیے. اب دونوں جگہ جو ہے عجیب سی وہ چل رہی ہے. بیچ میں کائرہ صاحب جیسے لوگ بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں جی تحقیقات کر کے دیکھ لیتے ہیں. اچھا, اس بات کی گونج یہ ہوئی کہ جو پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز پارٹی کے اب وہاں کے صدر ہیں پنجاب کے منظور وٹو صاحب, ان کے بیٹے خرم وٹو وہ بھی پہنچ گئے, ایک قرارداد لے کے پنجاب اسمبلی میں انہوں نے جمع کرا دی. انہوں نے کہا جناب یہ ایکسٹینشن دے دی جائے. ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ کیونکہ ایسا ہے تو بالکل اگر میرے قائد نے کہہ دیا ہے تو ظاہر ہے, انہوں نے صبح کے اخبار پڑھے ہوئے تھے, انہیں تو نہیں پتا کہ کیا چکر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیان جاری ہوا ہے. اگر بیان جاری نہ ہوتا تو براہ راست تیرے میرے کی بجائے ڈائریکٹ آصف زرداری تردید کرتے, ان کی طرف سے تردید بھی بیان آتا. بیان جاری ہوا ہے کیونکہ خرم وٹو نے ظاہر ذاتی حیثیت میں جو قرارداد پیش کی نہیں ہوگی, اس لیے کہ اتنا امپورٹنٹ آئیڈیالوجیکل مسئلہ ہے. پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جی انہوں نے ذاتی اچھا اس میں جو ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بیان تھا یا نہیں تھا, آدھا تھا پونا تھا, اب حکومت کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے. مثلاً مجھے سب سے زیادہ بدحواسی جو لگی وہ لگی اپنے وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب کے بیان میں. مثلاً مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ایسے اداروں کے خلاف جو سیاسی طور پہ جواب نہیں دے سکتے, ان کے خلاف اس طرح کی بیان بازی نہیں کرنی چاہیے. تو بھائی اس میں نیگیٹو تھا کیا فوج کے خلاف؟ سن لیتے ہیں نا پرویز رشید صاحب نے کہا کیا, جی سنائیے. بیانات سے گریز کرنا چاہیے اور دہشت گردی کے خلاف ہمارے قومی سلامتی کے ادارے جو جدوجہد کر رہے ہیں, جو قربانیاں دے رہے ہیں, ان کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے اور ایسی بحثوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے جس کے نتیجے میں ان کا کام متاثر ہو. اس لیے بیانات سے گریز کریں
حمایت دیں اپنے قومی سلامتی کے اداروں کو. جی یہ آپ نے کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی, مجھے تو کچھ سمجھ میں بالکل, نہیں آیا. اور یہی میرے خیال میں انہیں بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کیا کریں انہوں, اور وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ بیان صبح تمام اخبارات میں چھپا ہوا ہے, انہوں نے کہا جناب یہ قومی سلامتی اداروں کے ساتھ ایسے نہ کریں اور ایسے بیانات نہ دیا کریں. حالانکہ یہ بیان تو فیور میں تھا, مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ اس میں. اچھا ہاں, اس چکر میں بیچارے بلاول صاحب وہ کہاں ہیں؟ اچھا ایک واٹس ایپ مجھے بلاول صاحب کی طرف سے بھی آیا, اگر آپ کہتے ہیں تو وہ جو ہے نا بتائیں. میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر مجھے آپ بات کرتے رہے, میں لیٹ می ہاں گو ہیڈ. اس لیے کہ مجھے بلاول صاحب کا ساتھ لفظ بیچارہ اس لیے لگانا پڑا کہ وہ لگتا ہے کہ ایک تکون میں پھنس گئے ہیں. بالکل, پھپھی فریال, پھپھی شیری اور ابا آصف زرداری, کریں تو کیا کریں. صحیح بات. مثلاً اب یہ جو بیان ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے طور پہ اپنی کچن کابینہ سے مشورہ کر کے غیر روایتی جو پیپلز پارٹی کے چینل ہیں ان کے ذریعے ایک ٹیسٹ بیلون کے طور پہ چھڑوایا. اچھا یہ بیان ابھی بلاول کا بھی آ گیا ہے, مطلب جو واٹس ایپ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پریس یہ ریلیز کا زمانہ گیا, واٹس ایپ کا زمانہ ہے. تو جناب آرمی چیف کی توسیع کا معاملہ وزیر اعظم نے طے کرنا ہے, بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یعنی ابا سے کہہ رہے ہیں اس میں. اور انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جمع ہونے والی قرارداد پر بلاول بھٹو نے رد عمل بھی دیا ہے کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے, آرمی چیف کی توسیع کا جو معاملہ ہے وہ تو وزیر اعظم نے طے کرنا ہے, تو ہم کیا کر رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی بلاول, پیپلز پارٹی آصف, پیپلز پارٹی خرم بھٹو, پیپلز پارٹی شیری رحمان, پیپلز پارٹی جیالہ. وقفہ لے لیں, اس کی تشریح اور تفسیر اگلے سیگمنٹ میں. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے زرداری صاحب کے پراسرار بیان کی, ہر چند کے ہے مگر نہیں ہے, آدھا ہے پورا ہے پونا ہے. آج میں اخبارات کا بھی جائزہ لے رہا تھا. وہ جو صاف ستھرا بیان آیا ہے پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجیکل فرنٹیئر کے قریب, وہ ظاہر ہے رات 2-2:30 بجے کے بعد جاری ہوا تاکہ اطمینان کر لیا جائے کہ اخبار کی, ہر اخبار کی, بڑے اخبار سے لے کے چیتھڑے اخبار تک سب کی آخری کاپی جا چکی ہے. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی حلقہ سراہے گا کہ چلیں جو قوم کی آواز ہے بقول زرداری صاحب کے یا دیگر لوگوں کے, اس میں انہوں نے بھی ایک ہاں ملائی ہے کہ ظاہر ہے نیشنل پارٹی ہے. لیکن اداریے کچھ پڑھے میں نے اور خبریں جو پڑھی ان میں ایک چیز کامن تھی کہ یہ جو بھونڈی خوشامد کی جا رہی ہے ایک ایسے وقت, بالکل ہر آدمی اس کیوریوسٹی میں تھا, ہر اخبار کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے. اس لیے کہ پیپلز پارٹی کا جو آئیڈیالوجیکل سٹینس ہے رائٹ فرام دا بگننگ وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے اصلی یا جعلی بھی قسم کی صحیح ایک ڈسٹینس شو کیا جائے عوام میں تاکہ ایک ڈفرینس نظر آئے. میں آپ کو بھٹو صاحب کے زمانے کی مثال دے سکتا ہوں کہ جنرل ٹکا خان چیف آف آرمی اسٹاف تھے اور انتہائی با اعتماد شخص, بھٹو پہ اندھا اعتماد کرتے تھے. ان کو بھی انہوں نے ایکسٹینشن نہیں دی, اس کی بجائے پھر وہ ضیاء الحق کو لے کے آئے. ان کی جو صاحبزادی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو, انہوں نے اسلم بیگ کو تمغہ جمہوریت تو پہنا دیا لیکن ایکسٹینشن نہیں دی. ٹھیک ہے, پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کی تاریخ میں یہ ہوا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جنرل کیانی کو دوسری دفعہ توسیع دی, اور ایک پرائیویٹ محفل میں ان سے یہ بات منسوب ہے کہ ہم تو ان کی خدمت کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں. یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ جو طیارہ ہے اس نے پورا ایک زاویہ قائمہ جو ہے اس کی پلٹی لگائی نظریاتی طور پہ. اور ٹھیک ہے پریگمیٹک اپروچ اپنی جگہ ہوتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بے وقت کی خوشامد اور بے وقت کا غصہ وہ آدمی کے خود منہ پہ آتا ہے, خود ہی کھانا پڑتا ہے. تو یہ اگر انہوں نے کوئی بیلون بھی چھوڑا تھا, ٹیسٹ بیلون, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹارگٹ آڈینس کون تھے اس ٹیسٹ بیلون کے لیے,
اور کیا ان کو خدشات تھے یا کیا واقعی کایا کلپ ہو گئی تھی، یہ بیان سے قطع نظر کہ اس کا کیا حیثیت ہے، تھا یا نہیں تھا، یہ سوالات بہرحال اگلے چند دن تک گردش کرتے رہیں گے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کیونکہ ظاہر ہے بڑی پارٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کا ایک میڈیا سیل بھی ہے اسلام آباد میں، جو سارے بیانات ہیں زرداری صاحب کے وہ فرحت اللہ بابر جو سینیٹر ہیں وہ جاری کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر سے، ای میل کے تھرو تمام لوگوں کو جاتے ہیں، ہمیں بھی آتے ہیں۔ تو اس بار جو ہے یہ والا بیان اب کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ فرحت اللہ بابر موجود نہیں تھے لہٰذا یہ ہو گیا، ورنہ وہ آفیشیل بیان دیتے ہیں۔ اب اگر اخبارات میں یہ خبر لینڈ کر گئی ہے تو اس پہ یہ تو نہیں لکھا ہوا جناب یہ فرحت اللہ بابر نے اسلام آباد کے سیکٹر G7 میں مساوات ہاؤس سے اپنے کمپیوٹر کے تھرو بھیجی ہے۔ وہ تو ظاہر ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پیپلز پارٹی، یہ وہ سارا، جس طرح سعید غنی نے بھی رات کو 2 بجے جو ہے پاس، نہیں یہ بات تو ہے نا کہ اب اون تو کر لیا، اون تو کر لیا، لیکن ساتھ ہی کہا کہ نہیں یہ وہ نہیں تھا۔ نہیں، اون دیکھیں، اون انہوں نے کیا کیا، اون پھر وہ کیا جو سعید غنی صاحب نے رات 2 بجے بھیجا جس میں ذکر نہیں تھا۔ پھر اب سارے آ گئے کہ ہمیں تحقیق کرنی پڑے گی، میڈیا بالکل اسے لفٹ نہیں کرا رہا، اور ظاہر ہے سعید غنی صاحب کے بیچارے نہ لینے میں نہ دینے میں، انہوں نے ظاہر ڈیمیج کنٹرول کے لیے ایک چیز نکالی، لیکن بائی دا ٹائم ڈیمیج ہیڈ بین ڈن، سو اس میں وہ کچھ زیادہ کر نہیں پائے۔ ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جو اچانک سے، بظاہر اچانک سے، خرم بٹو صاحب نے جو قرارداد پیش کر دی، یہ سندھ اسمبلی میں کیا پیش ہوگی قرارداد؟ میرا خیال ہے جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بسم اللہ وہاں سے ہونی چاہیے تھی نا، تو وہاں اچھا اب یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں بھلے ایک آزاد امیدوار کے طور پہ میں بھی اگر آج کے فضا میں یہ قرارداد پیش کر دوں کہ جناب ان سے کہا جائے کہ یہ نہ جائیں، بالکل، تو کون ہے اس اسمبلی میں جو 350 سے زائد لگ بھگ کی اسمبلی ہے اس میں ہاتھ کھڑے کرے گا کہ نہیں صاحب مجھے منظور نہیں؟ ہاں صحیح بات، لیکن دوسرا یہ بھی تو دیکھیں نا سر کہ کیسے ہو سکتا ہے آپ پارٹی ڈسپلن کی وائلیشن کر کے، اب کہا یہ جا رہا ہے وہ تو انہوں نے انڈیویجولی کر دیا، دیر از نتھنگ انڈیویجول، تو نکال دیں۔ آپ جو ریزولوشن اگر آپ قرارداد ایک پیش کر رہے ہیں تو یو آر ریپرزینٹنگ دا پارٹی، انڈیویجول پرائیویٹ بل تو میں نے آج تک سنے، پرائیویٹ ریزولوشن جو ہے وہ براڈر معاملات پہ کبھی نہیں ہوتی، اور سیاسی معاملات میں تو بالکل نہیں ہوتی، اور پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ نوٹس لیتی ہے کہ جناب آپ نے کیسے پارٹی پالیسی سے ڈیویٹ کیا، تو اس سے ضرور یہ آ رہی ہے جناب یہ جو ہے نا جو اینٹیں بجا کر کے وہ نکلے تھے، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ انہی اینٹوں کے درمیان پیار سے سیمنٹ لگا، پلسٹر لگا کے ان کو جوڑ کے دوبارہ سے دیوار بنا کر کے کھڑی کر دے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوا ٹام اینڈ جیری میں جب کسی ایک کو مار پڑ جاتی ہے اور بالکل وہ بے بس ہو جاتا ہے تو پھر وہی کرتا ہے جو اسے کہا جا رہا ہوتا ہے۔ ٹام اینڈ جیری کہہ رہے ہیں 18ویں صدی کے ہندوستان کی طوائف الملوکی کہہ لیں کہ ہر آدمی اپنی اپنی ذات میں راجا ہے، کچھ بھی کہہ لوں، لیکن بہرحال تماشا تو اچھا ہوا ہے کل سے آج تک جو ہوا ہے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ پنجاب اسمبلی نے آج ایک تاریخی قانون منظور کیا ہے، دوپہر سے آپ اس کا تذکرہ مختلف بلیٹنز اور گفتگوؤں میں سنتے رہے ہوں گے۔ تشدد سے خواتین کے بچاؤ کا قانون مجریہ 2015 جسے اسمبلی نے متفقہ طور پہ منظور کیا۔ اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں پھر دہرائے دیتا ہوں اس لیے کہ یہ ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق رکھنے والا بل ہے۔ پہلی دفعہ تشدد کی کمپریہنسو جامع قسم کی تشریح کی گئی ہے، یعنی تشدد سے مراد جسمانی تشدد، گھریلو تشدد، جنسی تشدد، نفسیاتی و معاشی تشدد، ہراساں کرنا اور عورتوں کے خلاف سائبر کرائم۔ عورتوں کی جو تشدد کی شکایت ہیں انہیں سننے کے لیے ایک مفت یونیورسل فون نمبر ضلعی سطح پہ قائم کیا جا رہا ہے، جس پہ جو بھی شکایت موصول ہوگی اس کی چھان بین ایک 9 رکنی ضلعی وومن پروٹیکشن کمیٹی کرے گی، جس میں 5 سرکاری ممبر ہوں گے اور 4 سول سوسائٹی کے ممبر ہوں گے۔ یہ کمیٹی ثالثی اور مصالحت کی فرائض بھی انجام دے گی میاں بیوی کے درمیان، اور شیلٹر ہومز کی نگرانی بھی کرے گی۔ پروٹیکشن افسر اگر
جو متشدد مرد ہے اس کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے اور وہ مرد اس کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے تو مزاحمت کی صورت میں اسے 6 ماہ قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی بھگتنی ہوگی۔ جھوٹا الزام اگر یہ لگا کہ جی فلاں نے تشدد کیا ہے اور وہ ثابت نہیں ہو سکا تو پھر اس جھوٹے الزام کی سزا 3 ماہ تک قید اور 1 لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس بل کے تحت عورت کو اس کی مرضی کے بغیر گھر سے بے دخل نہیں کیا جا سکے گا، جبکہ مرد اگر بہت زیادہ وائلنٹ ہو رہا ہے تو عدالت اسے پابند کر سکتی ہے کہ وہ 2 دن کم از کم گھر سے باہر رہے۔ شیلٹرز ہوم اور دارالامان بنائے جائیں گے جس میں ایسی عورتوں اور ان کے بچوں کو عارضی پناہ اور باقی سہولتیں ملیں گی۔ عدالت مرد کو عورت اور بچوں کے اخراجات اس دوران اٹھانے کا حکم دے سکتی ہے۔ اگر مرد انکار کرے گا تو پھر یہ اخراجات اس کی تنخواہ سے منع کیے جائیں گے، لیکن یہ وضاحت نہیں ہے کہ اگر مرد بھی بے روزگار ہے تو کہاں سے منع کیے جائیں گے۔ شدید خطرے کی صورت میں عورت کو عدالت کے حکم پہ مرد کو GPS ٹریکنگ بریسلیٹ پہنایا جا سکتا ہے کلائی میں۔ اس بریسلیٹ میں ٹیمپرنگ کی اگر کوئی حرکت کی گئی تو اس کی سزا 1 برس تک قید اور 2 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتی ہے۔ ایسا ملزم جس پہ کہ جرم ثابت ہو جائے کہ وہ وائلنس کا مرتکب ہوا ہے وہ ہتھیاروں کا لائسنس لینے کے لیے نااہل ہوگا، اور اگر آلریڈی اس کے پاس کوئی ہتھیار موجود ہے تو وہ بھی عدالت میں اسے جمع کرانا ہوگا۔ خاتون عدالت سے پروٹیکشن آرڈر لے سکتی ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مرد نے تشدد کیا ہے۔ اس کے بعد مرد کو ایک خاص ڈسٹینس مینٹین کرنا پڑے گا فیملی سے، ورنہ یہ بریسلیٹ پہنایا جا سکتا ہے۔ خواتین جو قانونی چارہ جوئی کریں گی اگر وہ مقدمہ جیت جاتی ہیں تو اس کے سارے اخراجات تشدد کرنے والا جو شخص ہے وہ بھرے گا۔ خواتین اپنی تنخواہ، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ خواتین اپنی تنخواہ اور آمدنی جو بھی ان کی ہے وہ اپنی مرضی سے خرچ کرنے کا قانونی اختیار رکھتی ہیں، مرد ان سے وہ چیز چھین نہیں سکتا۔ تو یہ ایک سنگ میل ہے میرا خیال ہے۔ بالکل، لیکن ظاہر ہے اس کا پس منظر بھی ہے، اور کیوں اس بل کی ضرورت پڑی وہ یہ ہے کہ پنجاب میں گزشتہ جو ہمارے پاس فگرز ہیں 2014 کی پوری اور 6 مہینے کی 2015 کی جو لیٹسٹ جو ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی ہیں ان کے مطابق پنجاب یہ عورت فاؤنڈیشن نے مرتب کی ہیں، اور ابھی جلد ہی میڈیا پہ وہ شیئر بھی کریں گے، لیکن تھینکفلی انہوں نے ہمیں یہ دی۔ ان کے مطابق 2015 کے جو پہلے 6 ماہ ہیں پنجاب کے اندر جو ہے 1000 سے زائد خواتین کو اغوا کیا گیا، 700 سے زائد کو قتل کیا گیا، اور تقریباً 600 کے ساتھ ریپ اور گینگ ریپ کیا گیا، 400 خواتین نے خودکشی کی، 186 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کے بنا پر مارا گیا، ڈومیسٹک وائلنس یعنی گھریلو تشدد کے تقریباً 250 کیسز تھے، رپورٹڈ کیسز، اور اس کے علاوہ جو ہے جنسی تشدد 36 کیسز، ایسڈ تھروئنگ تیزاب پھینکنے کی، بہت کڑا قانون بنا ہے، بہت کڑی سزا بھی ہے، اس کے باوجود 30 کیس صرف 6 ماہ میں صرف پنجاب میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 23 خواتین کو جلایا گیا۔ اس کے علاوہ جو دوسرے تشدد ہیں وہ بھی متفرق واقعات وہ بھی 1000 سے زائد ہوئے۔ ٹوٹل 6 مہینے میں 4300 سے زائد خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، مارا گیا یا اغوا کیا گیا۔ تو بہت ہی زیادہ یہ پہلے 6 مہینے جو پچھلے سال کے جی اس کا مطلب ہے کہ اب جو اگلے 6 مہینے ہیں 2015 کے انہیں بھی جوڑ لیا جائے تو یہ تعداد جو خواتین پہ مختلف طرح کا تشدد ہے 8000 واقعات سے تجاوز کر جائے گی، اور یہ رپورٹڈ واقعات ہیں۔ بالکل، رپورٹڈ کا تناسب نارملی کیا ہوتا ہے کہ فرض کریں 100 واقعات ہوئے تو کتنے رپورٹ ہوتے ہیں؟ سر اگر آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں ٹپ آف دی آئس برگ ہے، مطلب ظاہر ہے جو ہینیس کرائمز ہیں لائک وہ تو سامنے آ جاتے ہیں، اور کڈنیپنگز اور جو ریپ ہیں وہ تو ظاہر ہے رپورٹ ہے، لیکن گھریلو تشدد کے واقعات خواتین خود رپورٹ نہیں کراتی اس ڈر کے مارے کہ گھر میں یا ان کا شوہر یا بھائی یا باپ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے مزید جو ہے نا زیادتی کرے گا۔ تو لاز اگین بن جاتے ہیں، بہت ویلکم ہیں، بننے چاہیے، لیکن اس پہ الٹیمیٹلی عمل درآمد کے معاملے میں ہمیں جو ہے مثلا ایک تیزاب پھینکنے کے جو واقعات ہیں
بہت ہی کڑا قانون ہے, بہت ہی کڑی سزا ہے, اس کے باوجود صرف 6 ماہ میں 30 خواتین کے اوپر تیزاب پھینکا گیا, اور خصوصاً جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ بری صورتحال. یعنی علاج ایک ہی ہے کہ مستقل اویئرنیس اور جو بھی قانون پہ عمل درآمد ہے وہ کیا جائے, وکٹم کو یا اس کو جو زیادتی کرنے والا ہے اس سے قطع نظر. بالکل, لیکن یہ کہ ظاہر شروعات ہے. سو ویل ڈن پنجاب اسمبلی اگین, اینڈ وی ہوپ کہ آپ جو ہے اس بل کی منظوری کے بعد اس بات کو بھی یقین دہانی کرائیں گے کہ پنجاب میں خواتین کے اوپر تشدد, اور ہوپ فلی مردوں پہ بھی ڈومیسٹک تشدد اور نفسیاتی تشدد, اس کا بھی ہمدردانہ جائزہ لیا جائے گا. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور اب بات کرتے ہیں تھوڑی کرکٹ کی, لیکن بات وہی ہے کہ کوئی بھی اپنا عہدہ یا کرسی چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتا. توسیع سب کے ہی منہ کو لگی ہوئی ہے. شاہد آفریدی صاحب سوائے سپہ سالار کے انہوں نے ایک نئی مثال قائم کی ہے. سو ہیٹس آف ٹو جنرل راحیل شریف کے انہوں نے وہی کاکڑ صاحب کے بعد بہت سی کنفیوژن دور کر دی. تو جناب شاہد آفریدی صاحب کے بارے میں یہ خیال تھا, خود اناؤنس کر چکے ہیں کہ جو اگلے ماہ ہو رہا ہے T20 ورلڈ کپ, وہ ان کا آخری ورلڈ کپ ہوگا. ون ڈے اور ٹیسٹ سے وہ پہلے ہی نکل چکے ہیں, اور ان کا جو ماضی کا قریب کا کچھ ریکارڈ ہے وہ بھی کچھ عجیب ہی کہانی سنا رہا ہے. لیکن آج انہوں نے ایک اخبار کو انٹرویو میں کہا کہ ان پہ بہت پریشر ہے دوستوں کی, محبت کرنے والے, چاہنوں فیملی والے, پرستاروں کی, خاندانی بزرگ, ہر بندہ روک روک کے پوچھتا ہے کہ خدا کے لیے تم ہمیں کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہو, جانے کی باتیں جانے دو. پھر انہوں نے ایک بات اور بھی کر دی PSL میں, جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب کیا ہوا ہے, تو پہلے سن لیتے ہیں کہ ان کی بات ہے کیا. ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں ابھی کوئی ٹیلنٹ سامنے آیا نہیں, تو لہٰذا میں ہی ہوں. تو آفریدی صاحب کی بات سن لیجئے. عجیب بات یہ تھی کہ کوئی بیٹسمین نظر نہیں آیا ہے. بالنگ پھر بھی وہی جو بالرز آپ پاکستان ٹیم سے کھیلے ہوئے وہ پھر بھی پرفارم کرتے ہوئے نظر آئے, لیکن فاسٹ بالرز میں ایسے کچھ نیا ٹیلنٹ سامنے, یا بیٹسمین میں ایسا کچھ نیا ٹیلنٹ سامنے نہیں آیا. جی جناب, ان کو کوئی بھی نظر نہیں آیا, اور ظاہر ہے سب کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ عقل کل ہے اور وہی سب کچھ کر سکتا ہے. تھوڑا سا اگر اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں, PSL میں زلمی, پشاور زلمی کی طرف سے کھیلے شاہد آفریدی, 7 اننگز میں 87 رنز بنائے. اوسط جو ہے ان کی کہیں نہیں گئی, 10 وکٹیں لی جو کہ نمبر 2 پہ تھے. تو لیکن وہ ظاہر ہے ایز این آل راؤنڈر کھیل رہے تھے. میں آپ کو انٹرنیشنل T20 ٹورنامنٹس میں ان کی تھوڑی کارکردگی بتانا چاہتا ہوں. لاسٹ 10 اننگز کی, جس میں سے 6 بار وہ جو ہے جسے کہتے ہیں ڈبل فگرز میں بھی داخل نہیں ہو سکے. ان کے آخر 3 T20 جو کہ نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گئے 22 جنوری, 17 جنوری اور 15 جنوری اس سال, اس میں ٹوٹل انہوں نے 38 رن بنائے. اس سے پہلے جو 3 انگلینڈ کے خلاف نومبر میں کھیلے گئے T20, اس میں انہوں نے 49 رن بنائے 3 اس میں. اس سے پہلے جو زمبابوے کے ساتھ ستمبر میں 2 T20 کھیلے گئے, انہوں نے 4 رن بنائے. اس سے پہلے سری لنکا کے خلاف جو 2 T20 کھیلے گئے, اس میں ایک میں 8 رن بنائے, ایک میں 45 رن بنائے. آخری انہوں نے جو 50 سکور کیا T20 میں وہ 2012 میں تھا. اس کے بعد 50 ہی نہیں بنا, اس کے بعد سے یہ 50 بنا نہیں سکے. تو یہ ساری صورتحال ہے. انسان کو احساس ہو جانا چاہیے کہ جناب میں اب شاید اس قابل نہیں رہا. مجھے لگتا ہے آپ زیادتی کر رہے ہیں شاہد آفریدی کے ساتھ. بتائیے. بوم کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں, اس لیے کہ ابھی صرف 35 سال ان کی عمر ہے. سر صحیح بات. اس لیے کہ اپنے عمران خان صاحب 42 سال کی عمر تک کھیلتے رہے. معافی چاہتا ہوں میں آپ سے. ابھی صرف شاہد آفریدی نے 27 ٹیسٹ کھیلے ہیں, صرف 398 ون ڈے کھیلے ہیں, 90 T20 کھیلے ہیں. ابھی سے آپ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں. ابھی تو 42 سال میں بھی 7 سال باقی ہیں یار. ظاہر ہے حسرت مجھے ان گنچوں پہ ہے جو بن کھیلے ہی مرجھا گئے. مطلب اتنا زیادہ آپ کھیل چکے ہیں, اس کے بعد بھی آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ T20 کے بعد, اول تو T20 میں ویسے ہی کم ہوپس ہیں پاکستان کی ٹیم کی, اور لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ بھائی جان یہ جتنی
ایلڈر بریگیڈ ہے یہ سائٹ پہ ہو جائے. مصباح الحق کی اگزامپل دیتے ہیں کہ مصباح الحق لیکن مصباح الحق جو ہے وہ جو ٹریڈیشنلی ہوتا ہے کہ آپ شارٹر فارمیٹ سے ہٹ کے لانگر فارمیٹ کی طرف چلے جاتے ہیں کہ بھئی ہم ٹیسٹ کھیل لیتے ہیں. وہ کھیل رہے ہیں, انہوں نے PSL جیتنے والی ٹیم کے کپتان بھی بنے, لیکن ظاہر ہے وہ ورلڈ کپ میں کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کیا, ریٹائر ہو گئے. اور ان کی بھی ہم بات سن لیتے ہیں کہ PSL کے بعد انہوں نے کتنی پازیٹیو بات کی, ذرا ایک نظر وہ پہلے دیکھ لیجیے. یہ PSL ہمیں بہت فائدہ دے گی. ہمارے پلیئرز جو کھیل کے گئے ہیں ان کو T20 کرکٹ کی بڑی زبردست پریکٹس ملی ہے یہاں پہ, اور اس کا بہت فائدہ ہونا ہے. ابھی ایشیا کپ ہے, پھر ورلڈ کپ ہے, تو پوری امید ہے مجھے انشاءاللہ کہ جو ہمارے کیپٹن ہیں وہ ہمارے لیے ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں اور انشاءاللہ جیت کے لائیں گے. تو یہ دیکھ لیجئے, ایک طرف مصباح یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب لڑکوں کو ایکسپیرینس ملے گا, وہ اچھا کھیلیں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے لہٰذا میری مجبوری ہے زیادہ مجھے ہی دیکھیں. اچھا, لیکن بہت زیادہ جلدی نہیں. اپنے شاہد آفریدی بھائی نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ورلڈ T20 ہو رہا ہے اس کے فوراً بعد وہ دیکھیں گے کہ ان کی فٹنس وغیرہ کیسی. ابھی تک تو شاندار ہے بقول ان کے, تو اس وقت دیکھیں گے فٹنس کیسی ہے, تو پھر قوم کو جلد کوئی خوشخبری سنائیں گے. ابھی 8 مارچ سے یہ ورلڈ T20 کے کوالیفائنگ راؤنڈ شروع ہو رہے ہیں. دن ہی کتنے رہ گئے ہیں, گاؤں ہی کتنا بڑا ہے. میرا خیال ہے دیکھ لیتے ہیں, پھر دیکھ تو لیتے ہیں, لیکن میں صرف ایک یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک رسم چلی نکلی کہ کوئی بھی ظاہر ہے انہوں نے بڑی عزت کمائی, بڑا کھیلا, لوگوں نے بہت پیار دیا, ہر ایک کی ایک ٹائم ہوتا ہے. آصف اقبال یاد رہے گا بھائی, بالکل کلکتہ میں اس نے سلوٹ مارا اور اس کے بعد پلٹ کے نہیں دیکھا. اس کے علاوہ مجھے کوئی دوسری مثال لگتی نہیں ہے. بالکل اللہ واسطے, خدا کے واسطے پلیز, اس کے بعد جو ہے لوگ گئے ہیں ذرا باہر نکال کے دھکے مار کے جو ہے نا گراؤنڈ سے باہر نکالنا پڑتا ہے. فی الحال ہمیں بھی گراؤنڈ سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے, اور یہ پروگرام یہیں ختم سمجھیے. کل انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں.